أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. محترم ساتھیو، بزرگ دوستو، رمضان المبارک کے بعد کی پہلی مجلس، پچھلی مجلس میں سورۃ البقرہ کی بلکہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 68 تک کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان ہوئی تھی، اور اس کے بعد سے آج انشاءاللہ بیان ہوگی. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر اہل کتاب خاص کر عیسائیوں کو دین اسلام کی دعوت دی، اور ان کی حجت اور ضد کو اللہ نے یہاں پر بیان کیا. آخر میں جو تذکرہ ہوا وہ یہ تھا کہ یہودی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جا کر یہ کہنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. اسی کے ساتھ ساتھ نصارہ کی ایک جماعت بھی گئی اللہ کے نبی کے پاس، انہوں نے بھی جا کر کہا کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر آیتیں اتار کر بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ بہت آگے کا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت پیچھے کا ہے، پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ بھی بہت بعد کا ہے. تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کہ نصرانی تھے؟ کیا اللہ نے تم کو بتایا؟ کیا قرآن کے اندر کوئی ایسی آیت اتری کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے؟ اللہ نے یہ آیتیں اتار کر بتایا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصارہ تھے، نہ عیسائی تھے، لیکن وہ وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا، لیکن وہ جو ہے دین حنیف یعنی دین اسلام کے پیروکار تھے. اللہ رب العزت نے سب جھوٹے جو مذہب تھے ان کے تعلق سے اللہ نے آیتیں اتار کر بتایا کہ یہ دعویٰ کرنا غلط بات ہے. وما کان من المشرکین، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکین میں سے نہیں تھے، مسلمان تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نہ وہ عیسائی تھے نہ وہ یہودی تھے. اگر تمہارے کہنے کے مطابق وہ عیسائی یہودی ہوتے تو پھر وہ مشرک ہو جاتے. اب سب سے اس سے پہلی کی جو آیت آج آپ نے سنی، اس سے پہلے کی آیت اللہ رب العزت نے یہ بتایا ان اول الناس بابراہیم، لوگوں میں سب سے زیادہ تعلق اور مناسبت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں کو ہے للذین اتبعوا، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہیں، ان کے طریقے پر چلتے ہیں. جی، اور بتایا کہ اس دین پر کون ہے؟ وَهَذَا النَّبِي،
اور یہ نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سنے گا اور ان کے راستے پر چلے گا وہی ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھنے والا ہے، ان کے دین پر ہے۔ جی ابراہیم علیہ السلام چونکہ ان کو سارے مانتے تھے، یعنی یہودی بھی مانتے تھے کہ یہ ہمارے بڑے ہیں، عیسائی بھی مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، یہی اسی مشرک یوں سمجھتے تھے کہ انہوں نے اس کعبۃ اللہ کو بنایا ہے، لہذا ہم بھی اس کعبۃ اللہ کی خدمت کرتے ہیں، اس کی مرمت کرتے ہیں، اس کی پاکی صفائی کرتے ہیں، لہذا ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام شرک سے بیزار تھے۔ جی ان کو معلوم ہونے کے باوجود بھی، اگر معلوم ہوا تو بھی اپنے شرک پر، بت پرستی پر ضد تھے۔ اللہ رب العزت نے آیتیں اتار کر بتایا کہ دیکھو والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں یہی لوگ ہیں، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اللہ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں کا دوست ہے۔ اب اس آیت کے تعلق سے ایک قصہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ آیت جو نازل ہوئی یہ اس وقت میں نازل ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، اور ایک جماعت وہ تھی جو حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی۔ حبشہ یعنی ایتھوپیا جس کو کہتے ہیں، وہاں پر حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، وہ ایک جماعت کو لے کر وہاں پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جماعت وہاں ہجرت کر کے پہنچ گئی تھی۔ اب مکے کے کافروں کو بہت غصہ تھا اندر میں، اس لیے کہ بدر میں ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے۔ جنگ بدر کے موقع پر کسی بھی طریقے سے بدلہ لینا ہے، لہذا انہوں نے یہ پلان بنایا کہ دیکھو ہم یہاں سے حبشہ جاتے ہیں، جا کر بادشاہ کی خدمت میں انعام پیش کریں گے اور کہیں گے کہ بادشاہ سلامت، یہ ہمارے دین سے ہٹ گئے ہیں اور ہم تمہارے علاقے میں ماحول خراب کرنے کے لیے آئے ہیں، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ جب یہ لوگ مل جائیں گے تو ان کو پکڑ کر ہم مار دیں گے، گویا ہمارے جو بڑے بدر میں شہید ہوئے تھے، بدر میں جو مر گئے تھے، ان کا قصاص، ان کے جان کے بدلے جان ہم اس طرح لے لیں گے۔ یہ ان کا پلان تھا۔ اس پلان کر کے ان مکے کے کافروں نے دو آدمیوں کو طے کیا، عمرو ابن عاص اور عمارہ ابن ابی معیط، ان دونوں آدمیوں کا تیار کیا۔ یہ لوگ گئے طائف میں، جا کر اس زمانے میں طائف کے اندر بڑے اچھے اچھے چمڑے ملتے تھے، یہ جانوروں کے چمڑوں کو بہت اچھے انداز سے اس زمانے کے لوگ تیار کرتے تھے۔ تو وہ اور کئی سارے انعامات کو لے کر حبشہ کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نجاشی لکھا ہے، اس کی خدمت میں پانی کے راستے سے چلے گئے، یعنی سمندر کے راستے سے ہو کر سفر کیا۔ حبشہ کا علاقہ افریقہ کے اندر آتا تھا، لمبا سفر طے کر کے وہاں پہنچا اور بادشاہ کی خدمت میں، اس زمانے کے بادشاہوں کے لیے سجدہ کرنا ہوتا، سجدہ کیا اور کہا کہ دیکھو ہم مکے سے آئے ہیں، عرب کی سرزمین سے، اور ہماری قوم تمہاری شکر گزار ہے، تمہاری بھلائی چاہتی ہے۔ جو کچھ کہنا تھا کہہ کر کہا کہ دیکھو تمہارے پاس ہمارے مکے کے کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے دین کو چھوڑ دیا ہے اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے بیچ میں ایک نبی آیا ہے، اور وہ نبی ان کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے باپ داداؤں کے طریقوں کو چھوڑ دیں، بت پرستی کو چھوڑ دیں، لہذا ہم یہ ڈرتے ہیں کہ تمہارے علاقے میں آ کر بھی یہ ہنگامہ کریں گے، شور شرابہ کریں گے، فتنہ مچائیں گے، لہذا اے بادشاہ سلامت ایسا کرو کہ ان کے ہنگامہ مچانے سے پہلے تم ان کو ہمارے حوالے کر دو، ہم ان کو دیکھ لیں گے۔ خواہ تمہارے علاقے میں جہاں پر عیسائیت ہے، وہ پورا علاقہ نصارہ کا تھا، عیسائی دین پر تھے وہ لوگ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے۔ تو بادشاہ نے ان کو بلایا، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کی جماعت آئی۔ جب داخل ہوئی تو داخل ہوتے وقت میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے جو ہے آواز لگا کر کہا کہ دیکھو میں پناہ چاہتا ہوں، میں اندر آنا چاہتا ہوں، مجھے اندر آنے کی اجازت دیجیے۔ اس طرح اندر آنے کی اجازت لینے کے بجائے
انہوں نے جو ہے آواز لگا کر یہ پوچھا کہ دیکھو اللہ کا گروہ باریاب ہونے کی اجازت چاہتا ہے، یعنی یہاں پر داخل ہونے کی اجازت چاہتا ہے اللہ کا گروہ۔ بادشاہ دور میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ وہ جو جملہ فلاں آدمی نے کہا ہے وہ جملہ پھر دوبارہ کہنے کو کہو۔ تو عربی میں انہوں نے یہ الفاظ گنائے کہ ہماری جماعت جو اللہ کی جماعت ہے، ہم یہاں پر اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو بادشاہ نے سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، ان کو اجازت دی جائے، اور کہا کہ ہاں اللہ کی اجازت اور ذمہ داری میں آپ لوگ داخل ہو جاؤ۔ اتنا سننا تھا۔ عمرو بن العاص اور جو ہے دوسرا ساتھی جو وہاں گئے تھے ان کو بہت تکلیف ہوئی، یہ کیا بات ہوئی، ابھی بات بھی نہیں سنا بادشاہ، اس سے پہلے بادشاہ جو ہے ان کے ہاں میں ہاں ملا رہا ہے۔ اب وہاں پر وہ لوگ پہنچے، اب یہ لوگ کہہ لیے تھے کہ دیکھو جب یہ آپ کے پاس آئیں گے تو یہ آپ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، یہ اپنے دین سے ہٹ گئے ہیں، تمہارا ادب نہیں ہے ان کے سامنے۔ تو ویسے ہی وہ مسلمان داخل ہوئے تو وہ بغیر سجدہ کیے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ تو جو وہاں پر تھے عمرو بن العاص نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کہ آپ کے دربار میں آنے کا ایک مقام ہے، آپ کی ایک عزت ہے، تو آپ کے سامنے آداب بجا لانا چاہیے، سجدہ کرنا چاہیے تھا آپ کو سجدہ نہیں کیا۔ تو بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو ہمارے بیچ میں ایک نبی اللہ کے رسول بھیجے گئے ہیں، ہماری یہ حالت تھی کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہے ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے اور اس کے سامنے سجدہ کرتے تھے، اور ہماری زندگی الگ تھی جب ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ ایسے زمانے میں اللہ رب العزت نے ہمارے بیچ میں ایک نبی کو بھیجا، وہ سچے نبی مبعوث کیے گئے، انہوں نے بتایا کہ کسی کے سامنے جاتے ہوئے سجدہ نہیں بلکہ سلام کرنا چاہیے، اور یہی سلام جنتیوں کے بیچ میں بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا، تو بادشاہ سلامت کو یہ بات اچھی لگی، انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری بھی کتاب میں اسی بات لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بات آگے بڑھی، بات آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا بادشاہ سلامت یہ جو دو آدمی آئے ہوئے ہیں ان میں سے کسی ایک کو متعین کر دو کہ وہ ہم سے بات کرے گا، آپ جو جو پوچھیں گے، یہ جو سوال کریں گے ہمارے میں سے جماعت، لیکن ایک آدمی کو متعین کر دیا جائے۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے بولو۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے اب بولنا شروع کیا کہ دیکھو ہم ان سے پوچھو کہ ہم کوئی غلام ہیں کہ یہاں بھاگ کر آ گئے ہیں کہ ہم آزاد ہیں۔ اس زمانے میں غلامی اور آزادی ہوتی تھی، جی غلام انسان بیچے جاتے تھے، جو غلامی کا تصور ہوتا تھا وہ غلام کسی کا نوکر مانا جاتا تھا، بالکل غلام ہوتا تھا، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ تو عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں تم جو ہے عزت دار ہو، آزاد ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان سے پوچھئے کیا ہم نے کسی کو قتل کیا ہے کہ جس کے جان کے بدلے جان لینے کے لیے یہ لوگ وہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا، عمرو بن العاص نے کہا کہ نہیں ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، تم نے کسی پر ظلم بھی نہیں کیا، قتل کرنا تو دور کی بات ہے، تو پھر ہم کو لینے کے لیے کیوں آئے ہو، کیا مقصد ہے تمہارے آنے کا؟ پھر تیسری مرتبہ یہ سوال کیا گیا کہ کیا ان سے پوچھو کہ کیا کسی کے مال کو ہم نے ہڑپ لیا ہے جس کی وجہ سے اس مال کو لینے کے لیے تم آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا اگر ایسا کچھ لے کر بھی تم آ گئے ہو تو اس مال کو ادا کرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک قیراط مال کا ڈھیر کو کہتے ہیں، ایک ڈھیر کے برابر مال تو دور کی بات، ایک درہم بھی تمہاری کسی کے اوپر ذمہ داری نہیں بنتی ہے۔ اب ایسی صورت میں تم جو آئے ہو تمہارا آنا کیوں ہوا ہے؟ تو عمرو بن العاص نے پھر جو ہے اپنا قصہ بیان کیا کہ دیکھو ہم ایک مذہب پر تھے، جو مذہب ہمارے باپ دادا کا تھا اسی طریقے پر ہماری زندگی گزر رہی تھی، اسی مذہب کے ہم پیروکار تھے، لیکن ایک نبی ہمارے بیچ میں بھیجے گئے، ایک آدمی جو نبوت کا دعویٰ کرنے لگا، جی تو اس نے جب سے نبوت کا دعویٰ کیا یہ لوگ اس کی بات میں آ گئے۔ جی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت جس مذہب پر ہم تھے وہ شیطانی مذہب تھا، یعنی
بتوں کی پوجا پاٹ اور جو ہے بالکل ایسا مذہب جس کا کوئی طور طریقہ نہیں، ایسے مذہب میں ہم جی رہے تھے، اب اللہ اور بتوں کی پوجا کر رہے تھے، اور ہم نے اس مذہب کو چھوڑ کر جس دین کو اختیار کیا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اور ہمارے پاس اس دین کو لے کر ایک نبی آئے، اور وہ نبی ان کے ساتھ ایک کتاب آئی، اور جو ہے اس کتاب کے اندر ساری باتیں ہمیں بتائی گئی، جیسا کہ کتاب لے کر تمہارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے تھے۔ تو بادشاہ نے یہ سننے کے بعد کہ بھائی کہا کہ ناقوس بجایا جائے، یعنی اس زمانے میں کچھ الارم تھا یا کچھ باجا بجاتے تھے، جس کی وجہ سے سارے کے سارے عیسائی اور عیسائی علماء جمع ہو گئے، بڑے بڑے مشائخ جو تھے۔ تو انہوں نے بادشاہ نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اللہ کو گواہ رکھ کر کہو، کیا عیسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی خبر دی ہے کہ ان کے بعد اور قیامت کے بیچ میں کوئی ایک نبی آنے والا ہے جو عرب کی زمین میں آئے گا؟ ایسی کوئی خبر دی ہے یا کہ کوئی کتابوں میں لکھا ہوا ہے؟ تو ساروں نے، عیسائی علماء نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ خبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ اگر آ جائیں آخری نبی تو ان کی بات مانی جائے، ان پر ایمان لانا مجھ پر ایمان لانے کے برابر ہے، اور جو ان کو جھٹلائے گا وہ مجھ کو جھٹلانے کے برابر ہے۔ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے کہی ہے۔ تو یہ بات جب ان کے سامنے رکھا گیا تو اب پھر نجاشی نے کہا کہ بھئی یہ کیا حکم دیتے ہیں تمہارے نبی جو ہے نا، وہ کیا حکم دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو وہ ہم کو جو ہے اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، ظلم سے روکتے ہیں، جھوٹ سے روکتے ہیں، کسی کا حق مار کر کھانے سے روکتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، زنا سے، شراب سے روکتے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور ہمیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، رشتہ داروں کو کے ساتھ میل جول کا حکم دیتے ہیں، یتیموں اور بیواؤں کی خیال کرنے کا حکم دیتے ہیں، ان کی پرورش کا حکم دیتے ہیں۔ لہذا یہ بھی حکم دیتے ہیں کہ صرف ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی نہیں۔ اب جب یہ بات کہا تو حضرت نجاشی نے کہا کہ وہ تمہارے سامنے جو قرآن پڑھ کر سناتے ہیں ہمیں بھی کچھ پڑھ کر سناؤ۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے بادشاہ کے کہنے پر سورہ عنکبوت 20ویں پارے کے اندر سورہ ہے وہ سورت، اور سورہ روم، اس طرح کی کچھ آیتیں پڑھ کر سنائیں۔ تو لکھا ہے کہ اس کو سننے کے بعد وہاں جتنے لوگ تھے، بادشاہ اور وہاں عیسائی علماء، مشائخ، سارے کے سارے سن کر رونے لگے۔ پھر انہوں نے درخواست کی کہ بھئی کچھ اور پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ کہف پڑھ کر سنایا، کہف کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور جو ہے وہ اس کو سن کر بتایا کہ کیا ہی پاکیزہ کلام ہے، لگتا ایسا ہے کہ یہ اسی نور سے نکلا ہے جس نور سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل لے کر آئے تھے۔ اب یہ دو کافر مکے سے گئے ہوئے تھے، ان کو دیکھا نہیں گیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت آپ ان سے پوچھو، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے گالیاں دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو بادشاہ نے پوچھا آپ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے سورہ مریم پڑھ کر سنانا شروع کیا، جس میں اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے اور بی بی مریم کے تعلق سے بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا پڑھ کر سنایا تو حضرت بادشاہ نجاشی کو ساری باتیں ختم ہو گئی، معلوم ہو گئی کہ بھئی کیا چیز ہے۔ اب جو ہے نجاشی نے کہا خدا کی قسم عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں اپنی ماں کے تعلق سے اس سے زیادہ نہیں کہتے تھے جتنا کہ تم بیان کرتے ہو۔ حتیٰ کہ لکھا ہے کوئی ایک ایسا ٹکڑا اس کے سامنے پڑا ہوا تھا لکڑی کا، جس کو اٹھا کر دکھا کر بادشاہ نے کہا کہ اس سے زیادہ بھی، اتنا سے اتنا برابر بھی زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کچھ نہیں کہہ کر گئے ہیں، بلکہ وہی بات کہہ کر گئے ہیں جو لوگ تم سنا رہے ہو۔ لہذا اب ان کو کہا گیا کہ بھائی لہذا مسلمانوں تم امن کے ساتھ رہو، تمہاری پوری تو ہماری تائید رہے گی، تمہیں کوئی نہیں ستائے گا، کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا، جو تمہیں ستائے گا تنگ کرے گا اسے جو ہے سزا دیا جائے گا، لہذا پر امن طریقے سے رہو۔ اور
ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تم ہو. یہ بات کہا بادشاہ نے. تو عمرو بن العاص نے کہا کہ کون ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین پر؟ یہی لوگ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں، اور ان کے جو نبی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں. ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر نہیں ہیں. یہ بات بادشاہ نے ان کو کہا، اور وہ مال واپس کیا، جو مال اور ہدیے مکے سے یہ لوگ لے کر آئے تھے، اور کہا کہ دیکھو یہ رشوت ہے، جی یہ لنجم ہے، رشوت ہے، میں نہیں لے سکتا ہوں، لہذا اس کو لے کر جاؤ. ذلت کے ساتھ ان لوگوں کو واپس آنا پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تھے. اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، ان اول الناس بابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ تعلق اور مناسبت ان لوگوں کو ہے للذین اتبعوا، جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، وہذا النبی، اور یہ نبی جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ہیں، یہ نبی اور ایمان والے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے پیروی کے حقدار ہیں، اور وہی ان کے راستے پر ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اللہ رب العزت ایمان والوں کا دوست ہے. اب اللہ رب العزت آگے بتاتے ہیں وَدَّتْ طَائِفَةٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت اہل کتاب کی یہ چاہتی ہے کہ آپ کو راستے سے بھٹکا دے. جی وَدَّتْ طَائِفَةٌ من اہل کتاب، اہل کتاب میں کہ بعض لوگ چاہتے ہیں لو یضلونکم، کہ تم کو راستے سے بھٹکا دیں، تم کو راستے سے ہٹا دیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم راستے پر ہیں. اللہ بتاتے ہیں کہ اس کا نقصان کسے ہونے والا ہے؟ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ بھٹکا نہیں سکتے سوائے اپنے کو، وہ اپنے کو ہی گمراہ کریں گے، خود ہی گمراہ ہوں گے، تم کو گمراہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ تم تو دین حق پر ہو. وما یشعرون، اور ان کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہے، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ تم کو راستے سے ہٹانے کے بدلے خود راستے سے بھٹک جائیں گے. جی تو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر حسد ہے، جلن ہے. جی ان کے دل کے اندر حسد ہے اور جلن ہے، اور اسی حسد اور جلن کے اندر یہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں. اب خود جب راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی کتاب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات لکھی گئی ہیں، پھر بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سچے ہونے کے باوجود یہ راستے سے بھٹک جائیں اور ان کے طریقے پر آ جائیں. یہ ان کی ضد ہے، حسد ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں سے کیوں جھٹلاتے ہو؟ اللہ کی آیتیں، قرآن جو تمہارے سامنے اتری ہے، کبھی اس کو پڑھ کر تو دیکھو، کبھی اسے غور و فکر کر کے تو دیکھو. لم تکفرون، کیوں جھٹلاتے ہو بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، وانتم تشہدون، اور جب کہ تم اس کلام کے قائل ہو، یعنی نبی کے پیچھے جا کر مجلس میں کہتے ہو واقعتاً قرآن کتنی اچھی کتاب ہے، اس کے اندر کیسی اچھی اچھی باتیں ہیں. قرآن کی تعریف پیچھے جا کر کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف پیچھے جا کر کرتے ہو، سامنے آ کر کہتے ہو کہ بھئی ہم مانتے نہیں ہیں، یہ جو ہے وہ کتاب نہیں ہے. کھلم کھلا تم جو ہے قرآن کو جھٹلا رہے ہو، حالانکہ تمہاری خلوت ایسی نہیں ہے. تم تنہائی میں جاتے ہو تو کہتے ہو کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، اور قرآن کے اندر کیا عجیب عجیب باتیں بیان کی گئی ہیں. لہذا اللہ رب العزت ان کو بتا رہے ہیں. پھر آگے اللہ نے بتایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم ملاتے ہو جھوٹ کو، حق کو، سچ کو جھوٹ سے. جی حق کیا ہے؟ دین اسلام ہے. جھوٹ کیا ہے؟ جس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، وہ دین، وہ ریلیجن جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، بتا کر بھی گئے کہ بھئی میرے بعد جو نبی آئیں گے وہ ختم، میری نبوت ختم، میرا دین ختم. اب جو دین جس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے، جو غلط ہے، اب اس کے تعلق سے اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ بھئی اس غلط کو تم صحیح کے ساتھ ملا کر بتاتے ہو کہ دیکھو یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح ہے. کیوں ملاتے ہو سچ میں جھوٹ کو؟ لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق، یہاں اصل بات بتا رہے اللہ تعالیٰ کہ تم چھپاتے ہو حق کو. تمہیں معلوم ہے کہ یہ نبی ہے، یہ دین ہے، یہ قرآن ہے، سچی کتاب ہے، لیکن تم جھٹلاتے ہو، چھپاتے ہو، حق کو چھپاتے ہو.
حق کو چھپانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ فرماتے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم کو جانتے ہوئے، تمہیں معلوم ہے کہ حق کیا چیز ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کیا کرتا ہے، دشمنی میں سامنے والے کے سچ کو نہیں مانتا ہے، سامنے والے کے سچ کو چھپا دیتا ہے، نہیں مانتا ہے، یہ کہتا نہیں غلط بات ہے، ایسا ہے ویسے، حالانکہ اس کا دل مانتا ہے کہ بھئی نہیں جو بات تمہاری بات ہے یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اس سے پہلے بھی یہودی تھے اور یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ان کے علماء نے خیانت کیا تھا، توریت کے اندر جو ہے جھوٹی سچی باتیں ملا دی تھی اپنے طرف سے، وہ توریت کی آیتوں کو اس میں گڑبڑ کر دیتے تھے، تحریف کر دیتے تھے، یعنی حروف بدل دیتے تھے، جس کی وجہ سے معنی بدل جاتا تھا، اپنے مطلب کے لیے اس طرح کرتے تھے، خیانت جس کو کہتے ہیں۔ حق بات کو چھپانا خیانت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خیانت کی تم جو ہے یہاں پر بھی آ کر یہ کام کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ان کی حقیقت آگے بتاتے ہیں کہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ بھئی دیکھو یہ ان کا خیال کیا تھا، ان کو اپنے اوپر بہت زعم تھا کہ بھئی دیکھو ہم اہل کتاب ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں، یہ مکے والے کیا ہیں، امی ہیں۔ حقیقت میں مکے والے بے پڑھے لکھے تھے، جو بھی ان کے پاس علم تھا وہ اس طرح کا علم نہیں تھا جس طرح ہم کتابوں سے پڑھ کر کسی استاد سے سیکھ کر حاصل کرتے ہیں، ایسا علم ان کے پاس نہیں تھا۔ پڑھنا لکھنا جن کو نہیں آتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے ایک نام ہے امی، نبی امی۔ امی کہتے ہیں جسے پڑھنا لکھنا نہ آتا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ جاہل ہے۔ پڑھے لکھے نہ ہونے کا مطلب اس زمانے میں یہ تھا کہ کسی سے انہوں نے باضابطہ پڑھائی نہیں کیا ہے، کتابوں سے لکھنا پڑھنا جنہیں نہیں آتا تھا، لیکن جو کچھ انہوں نے سیکھا تھا گیٹ ٹوگیدر آمنے سامنے بیٹھ کر سیکھا تھا، جو کچھ انہیں یاد تھا وہ ان کے ذہنوں کے اندر، دماغ کے اندر تھا، لہذا وہ اہل کتاب سمجھتے تھے کہ یہ امی ہیں، ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا، ہم کتاب والے ہیں، ہمارے پاس کتاب ہے، ہمارا مقام مرتبہ ہے، لہذا ایسا کرتے ہیں۔ پلان کیا انہوں نے، کیا پلان کیا کہ دیکھو صبح میں مسلمان بن جاؤ، شام ہوتے ہوتے جھٹلا دو کہ بھئی ہم نے قرآن پڑھ کر دیکھا، اس کے اندر کئی سارے ڈاؤٹس تھے، اور اس قرآن کو لے جا کر جو ہے ہم اپنے علماء کے مسئلے اپنے علماء سے پوچھنے لگے، تو انہوں نے بھی ان کو جھٹلا دیا، لہذا جب ہم کتاب والے، علم والے، موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والے، ہم صبح مسلمان ہو کر شام کو جھٹلا دیں گے، شام کو ہم جو ہے عیسائی ہو جائیں گے دوبارہ، تو پھر ایک فرق پڑ جائے گا، سارے لوگ سمجھیں گے کہ بھئی کتاب والے، علم رکھنے والے ہی جو ہے ان کو جھٹلا دیے ہیں، لہذا اب اس کے بعد جو مسلمان بولے والے ہوں گے وہ سارے کے سارے ریورس آ جائیں گے۔ یہ ان کا جھوٹا خیال تھا، ان کو نہیں معلوم تھا اللہ رب العزت اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہی کہنے لگے وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب کے بعض لوگوں نے کہا، کیا کہا، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، ایمان لاؤ اس وحی پر، اس قرآن پر جو ایمان والوں پر نازل کیا گیا، جی جو مسلمانوں پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لاؤ۔ کب؟ وجہ النہار، صبح جیسے صبح ہوگا فوراً ایمان لے کر آ جاؤ۔ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ، اور اس دن کے آخر میں اس کو جھٹلا دو، اس دن کے آخری حصے میں کیا کرو، اس کو جھٹلا دو۔ اب ایک بڑا ہنگامہ ہوگا کہ بھئی اتنے 300 لوگ صبح مسلمان ہوئے، شام ہوتے ہوتے 300 لوگ دوبارہ واپس چلے گئے، کچھ تو بات ہے، لہذا یہ سوچ کر کیا کریں گے، بھولے بھالے جو لوگ ہیں، جو ان پڑھ ہیں، وہ کیا کریں گے، ریورس دوبارہ اسلام سے ہٹ جائیں گے، لہذا اس طرح ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ سوچ کر انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لعلہم یرجعون، یہ اس لیے انہوں نے کیوں کیا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوگ پھر جائیں، جو مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ پھر جائیں، واپس آ جائیں گے، ہمارے دین پر آ جائیں گے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ دیکھو اس طرح کی حرکتیں کر لینے سے
مذہب اسلام کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوگی۔ تم سمجھتے ہو کہ تم واپس دوبارہ شام کے وقت میں کافر ہو جانے سے دنیا سمجھ جائے گی کہ بھئی اسلام کے اندر بہت ساری کمیاں ہیں، اسی وجہ سے یہ لوگ واپس آئے ہیں۔ تمہارے واپس جانے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کا دین اللہ چلا کر رہیں گے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا، اب پھر انہوں نے کیا کہا؟ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مت مانو مگر اسی کی جو چلے تمہارے دین پر، یعنی ہمارا دین ہی اصل ہے۔ حالانکہ تورات کے اندر یہ بات لکھی گئی تھی کہ بھئی دیکھو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی ایک نبی آنے والے ہیں، آخری نبی وہی ہوں گے۔ اللہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی نبوت دینے والے ہیں، صرف اسحاق علیہ السلام کے ہی نہیں۔ یہ بات ان کی کتابوں میں لکھی ہے، سب معلوم ہے۔ پھر بھی کیا کہنے لگے؟ وَلَا تُؤْمِنُوا، ایمان مت لاؤ، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی بات مانو جو تمہارے دین کی پیروی کرے۔ جی آج ساری لڑائی دنیا والوں کی مسلمانوں کی کیسے اس لیے ہے کہ مسلمان اسلام پر چل رہا ہے۔ جس دن مسلمان اسلام کو چھوڑ دے گا ساری لڑائی ختم، جی سارا جھگڑا ختم۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان رہیں لیکن اسلام پر نہ چلیں، نام کے مسلمان رہ جائیں۔ ساری لڑائی اسی پر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو یقیناً اللہ کی ہدایت ہے۔ تم کیا سمجھتے ہو تمہارے دین پر چلنے سے کسی کو ہدایت مل جائے گی؟ اللہ جس کو ہدایت بتا رہے ہیں وہی ہدایت ہے۔ تمہارے راستے پر آ گیا کوئی آدمی کہ وہی واقعتاً وہ صحیح دین پر آ گیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے ہدایت بتا رہے ہیں وہی ہدایت ہے۔ اللہ جس کو بتا رہے ہیں کہ یہ سیدھا راستہ ہے، تمہاری چال بازی چلنے والی نہیں ہے۔ جس طرح بھی تم فریب کرتے ہو، صبح کو ایمان لا کر شام کو بدل جانے سے جی جو ہے نقصان ہو جائے گا۔ تم جو بھی چال بازی کرو اس سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یقیناً ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے۔ اللہ جسے ہدایت دیتے ہیں وہی اصل ہدایت ہے۔ اب اللہ بتاتے ہیں یہ سب ان کے دلوں کے اندر کیوں ہے، یہ حجت ان کے اندر کیوں ہے، یہ ضد ان کے اندر کیوں ہے۔ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ کچھ جو تم کو ملا تھا۔ یعنی عیسائی کا یہ کہنا تھا کہ بھئی ہمارے میں جو ملا ہے، ہم تو نبیوں کے اولاد تھے، ہم کو ملا ہے تو ان کو کیوں مل گیا؟ یہ چیز تو ہمارے خاندان کی ہے، ہماری تھی۔ تو سارا جھگڑا اسی وجہ سے ہے کہ یہ چیز ہماری تھی، تم کو کیسے مل گئی؟ اللہ بتاتے ہیں اللہ کسی کے محتاج نہیں۔ اللہ جدھر ہدایت کو پھیرنا چاہیں ادھر ہدایت کو پھیر دیں گے۔ ایک زمانہ تھا اللہ نے بتایا کہ اسحاق علیہ السلام ہی کے اولاد میں سارے نبی آئیں گے، ان کی پیروی کرو، وہی ہدایت پر ہیں تو وہ ہدایت ہے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ اسماعیل علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بھائی تھے، اب ان کے راستے پر جو چلے گا، یعنی ان کی اولاد میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کی جو دین کی پیروی کرے گا وہ اصل دین ہے۔ تو ہدایت کسی کی محتاج نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، کسی کو بھی کیوں مل گیا جیسا کہ تم کو ملا تھا، یعنی عیسائیوں کو جو ملا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں ہے؟ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ، یا اللہ پوچھتے ہیں، کیا اللہ رب العزت پوچھتے ہیں غالباً یہ کیوں آ گئے ہیں تم پر تمہارے رب کے آگے، یہ غالب کیوں آ گئے؟ یعنی ٹھیک ہے یہ بھی دین ہے تو یہ بعد میں آئے ہیں تو ان کا چرچا کیوں اتنا بڑھ رہا ہے؟ ہم زمانے سے ہیں، 600 سال سے ہم عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اب شروع ہوا تو ان کی میجورٹی کیوں بڑھ رہی ہے؟ ہاں ان کا غلبہ کیوں بڑھ رہا ہے؟ یا یہ اللہ فرماتے او یحاجوکم عند ربکم، کہ یہ غالب کیوں آ گئے ہیں تم پر تمہارے رب کے سامنے۔
یہ دل کے اندر ان کی وجہ سے ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم پرانے ہیں تو ہماری میجارٹی زیادہ ہونی چاہیے، یہ کل کے لوگ ہیں ان کا دین پھیل رہا ہے، ہمارا دین پیچھے جا رہا ہے، یہ دلوں کے اندر ان کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، جی میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تورات کے اندر اس بات کی گواہی دی گئی تھی، یہ بات پیشن گو دی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں سے کہ بھائیوں میں بنی اسماعیل میں سے بھی ایک موسوی شریعت کی طرح مستقل نبی بھیجنے والے ہیں۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو جس طرح اللہ شریعت دے کر کتاب دے کر بھیجے ہیں، ایسے ہی بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی ایک نبی بھیجنے والے ہیں۔ یہ بات اللہ نے تورات کے اندر ہی لکھ دی، ان کو سب معلوم ہے۔ قرآن کے اندر بھی یہ بتائی گئی انا ارسلنا الیکم رسولا، کہ ہم تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجنے والے ہیں، شاہدن علیکم، جو تم پر گواہ بنا کر بھیجے جائیں گے کل قیامت کے دن، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم فرعون پر ایک رسول بنا کر بھیجا تھا ہم نے، ایسے ہی تم پر بھی ایک رسول بھیجنے والے ہیں۔ یہ بات کس کو بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو بول رہے ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی ایک مستقل شریعت دے کر اللہ جو ہے کن کو بھیجیں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو کتاب لے کر آئے تھے، تو اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام ہی تو ہو سکتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً نبی تھے، کتاب لے کر آئے تھے۔ انجیل جو ہے نا گویا ون آف دی پارٹ تورات تھی، تورات ہی کا ایک حصہ تھا، تقریباً وہی باتیں تھی انجیل کے اندر بھی۔ مستقل اگر کسی کو شریعت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو وہ ہمارے نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی گویا موسیٰ علیہ السلام ہی کے دین کا حصہ تھا، تھوڑی بہت چیزیں اس میں کمی زیادہ کر کے اللہ نے انجیل کی شکل میں دے دیا، لیکن مستقل وہ الگ کتاب نہیں تھی، گویا تورات میں کا ہی ایک حصہ تھا۔ اس لیے اللہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہم تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیج رہے ہیں جن کو ہم گواہ بناتے ہیں، کل قیامت کے دن آ کر وہ گواہی دیں گے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا۔ کا کیا مطلب؟ فرعون کے پاس جیسے نبی کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو مستقل شریعت اور کتاب دے کر، ایسے ہی قیامت کے قریب ہم مستقل کتاب دے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے والے۔ یہ بات قرآن کے اندر اتار دی گئی تھی۔ اب ان کے حسد سے جلن سے کیا ہونے والا ہے کہ بھئی وہ ان کو کیوں غلبہ مل گیا، ان کی میجارٹی کیوں بڑھ رہی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے ان الفضل بید اللہ، یقیناً بڑائی اللہ کے ہاتھ میں ہے، عزت اللہ کے ہاتھ میں، مرتبہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، وہ جسے چاہے دیتا ہے۔ ایک زمانہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑھوتری دی، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو دیا، اب نمبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے ان پر، ان کو مرتبہ مقام مل رہا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت گنجائش والا ہے، خبردار ہے، تمہاری ساری مکاریوں کے بارے میں خبر رکھتا ہے، اللہ کو معلوم ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کا علم بہت کشادہ ہے، اللہ کی ذات بڑی کشادہ ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کو جس پر چاہے، اللہ جسے چاہ لے اللہ اپنی رحمت کو اس کے لیے خاص کر لیتے ہیں۔ لہذا اب ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس دین کو خاص کر لیا ہے، اب یہ لوگ چاہے جتنا حسد کرے جلن کریں، اللہ فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والے ہیں، بڑے مرتبے والے ہیں۔ لہذا یہ اہل کتاب کی حقیقت اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی دین پر چلنے میں بہانہ کرتے، جیسے یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے میں بہانہ بازی کرتے تھے، ایسے ہی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آج کی مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ بہانہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم سے نہیں ہو سکتا، ہم دین پر نہیں چل سکتے۔ کیا کریں؟ گھر میں بچے نہیں مانتے، بیوی نہیں مانتی، یہ کہہ کر ہم اپنے گھروں سے دینی ماحول کو ختم کر رہے ہیں، اسلام کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ کیا مطلب؟ عبادت کا مطلب، اسلام کا مطلب چند چیزیں ہو گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کوئی مر گئے تو قرآن، یاسین، جی عید آ گئے تو قربانی کر لیے، نئے کپڑے پہن لیے۔ کچھ چیزوں کا نام آج مسلمانوں نے دین سمجھ رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
زندگی گزارنے کا طریقہ، سسٹم آف دی لائف اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا ہے آج. مان تو لیتے ہیں لیکن عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، چلنے کے لیے کوئی تیار نہیں. آج اسی وجہ سے امت مسلمہ پر حالات ہیں کہ آج ہم اللہ کو مان کر بھی اللہ کی ماننا ہمارے اندر نہیں آیا ہے. وہی بہانے، جھوٹے سچے بہانے، جی تو ہی نہ چاہے بہانے ہزار. خود نہیں چاہتا ہوں میں دین پر چلنا، اس لیے بہانے کرتا ہوں. حضرت ہمارے ابا نہیں مانتے، میری بیوی نہیں مانتی، امی نہیں بولتے، کمپنی کا یجمان داڑھی رکھنے نہیں بولا. بہانہ بازی کرتے ہوئے آج کے مسلمان بھی دین کو اپنی زندگی سے نکالے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.